سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، وما آتیتم من زکاة تريدون وجه اللہ فأولئک هم المضعفون۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس کی بابرکت گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا ایک عشرہ اور پہلا 10 دن گزر چکا ہے اور یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے مہینے اپنی خاص رحمت، خاص عنایتوں کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس مبارک مہینے کو 3 عشرے میں تقسیم فرما کر تینوں الگ الگ عشرے کی الگ الگ خصوصیت بھی ارشاد فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، بیچ کا عشرہ مغفرت کا ہے، اخیر کا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ عشرہ عربی زبان میں 10 کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہر مہینے کے اندر 30 دن یا 29 دن ہوتے ہیں، 3 دہائیاں ہوتی ہیں۔ پہلا عشرہ شروع کے 10 دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رحمت کا ہے۔ دوسرا عشرہ جو ابھی چل رہا ہے، بیچ کا 10 دن، اس کے بارے میں فرمایا یہ مغفرت کا ہے۔ اخیر کا عشرہ جو آخری میں 9 یا 10 دن کا عشرہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ حدیث رسول میں رمضان کے مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم فرما کر جو اس کی 3 خصوصیتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اس کا بالکل عام فہم اور آسان مطلب یہ ہے کہ ہم انسان عام طور سے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ماشاءاللہ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، بشری اور انسانی کمزوریوں کی وجہ سے کوئی گناہ ہو بھی تو توبہ و استغفار کے ذریعے سے اسے معاف کرا لیتے ہیں، ان پر گناہوں کا بوجھ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ شروع ہی سے رحمتوں کا ذریعہ ہوتا ہے اور ان کے لیے شروع ہی سے اللہ کی خاص رحمتیں اس مہینے کے اندر نازل ہوا کرتی ہیں۔ دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر کچھ گناہ کا بوجھ ہوتا ہے، گناہ کا داغ دھبا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شروع کے 10 دنوں میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر رونے دھونے، توبہ و استغفار کا اہتمام کرنے کے نتیجے میں اپنے رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، تو ایسے بندوں کے لیے دوسرے 10 دنوں سے مغفرت کا آغاز ہو جاتا ہے اور اللہ ایسے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تیسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گنہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور بری طریقے سے اپنے گناہوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ ابتدا کے 20 دنوں میں روزہ، تراویح، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا بہا کر اللہ کو منانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر اخیر کے عشرے میں عتق من النار، اللہ انہیں جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ہم لوگوں کے لیے، یہ دوسرا عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس عشرے میں جہاں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما رہا ہے، ایک روایت جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی کیا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ عتقاء فی کل یوم ولیلۃ من رمضان، کہ اللہ تعالی رمضان کے ہر دن جہنم کے قیدی چھوڑتا ہے، رمضان کے ہر دن و رات میں جہنم سے اپنے گنہگار بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس لیے یہ عشرہ اور یہ 10 دن جس میں اللہ اپنے گنہگار بندوں کی خاص مغفرت فرما رہا ہے، ہم ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے زندگیوں سے کوتاہیوں کو، غفلتوں کو دور کر کے
کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کریں، اور رمضان المبارک کا جو ایک بڑا عمل ہے روزے کا، آدمی آداب کے ساتھ رکھے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ہوا، اور اس کے ساتھ رمضان المبارک کا ایک دوسرا عمل جو اہل اللہ کا اور اللہ والوں کے تجربے کے اعتبار سے یہ بات بالکل انہوں نے کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے اور اپنے دل کے اندر دل کا زنگ دور کرنے کے لیے، دل کے اندر نورانیت پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ قوی التاثیر اور سب سے زیادہ طاقتور اور پاورفل کوئی عمل ہے تو وہ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو اتارا، اور یہ قرآن ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کر کے ہمارے دلوں کے اندر نورانیت اور روحانیت پیدا کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے پاکیزہ اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ ہم دنیا جہان کے جمیلوں سے، چکروں سے اپنے آپ کو الگ کر کے، آزاد کر کے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کے اس پاک قرآن کی تلاوت کریں۔ ہمارے اکابرین کے یہاں اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا بڑا خاص اور بہت خاص اہتمام رہا ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے بارہا سنا کہ اس مہینے کے اندر افضل الملائکہ حضرت جبریل کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ حضرت جبریل آپ کو سناتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے، اور اس طریقے سے آپ کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہے۔ اس لیے ہم امت کو چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا خاص شغف اور خاص مشغولی بڑھائیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے ہر دن و رات میں وہ قرآن کریم کا 2 ختم کیا کرتے تھے، روزانہ دن میں 1 ختم اور رات میں 1 ختم۔ پورا قرآن مجید دن میں بھی پڑھا جا رہا ہے، پورا قرآن مجید رات کو بھی پڑھ رہے ہیں۔ حضرت امام مالک اور حضرت سفیان ثوری رحمہم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو دین کے دوسری مصروفیات کو بھی چھوڑ دیتے تھے، دین کے جو دوسرے تقاضے، دنیا کے نہیں کہہ رہا ہوں، دین کے اور دین کی دوسری مصروفیات، دوسری مشغولیات کو چھوڑ دیتے تھے اور صرف قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے۔ ایک بڑے بزرگ ہیں ابو بکر عیاش، ان کا اپنے بارے میں کہنا ہے کہ رمضان ہی میں نہیں، عام دنوں میں بھی میرا معمول ہے کہ میں 30 سالوں سے لگاتار میرا یہ معمول ہے کہ میں روزانہ 1 قرآن مجید پڑھ لیا کرتا ہوں۔ حال کے بزرگوں میں بہت دن نہیں ہوئے جن کی فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ نور اللہ مرقدہ، انہوں نے خود اپنا عمل لکھا ہے آپ بیتی کے اندر کہ رمضان کے علاوہ عام دنوں کے اندر بھی 10-12 پارے قرآن مجید کے پڑھ لینا یہ ان کا معمول تھا۔ اسفار میں ہوتے تھے تو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ 42 سال تک ہر رمضان روزانہ قرآن مجید کا 1 ختم کیا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں کے جو یہ واقعات ہیں یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو اگر ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے تو 1 پارہ پڑھنے میں 20 منٹ لگے گا۔ اگر کوئی آدمی صحت مخارج کے ساتھ پڑھتا ہو، زبان صاف ہو اور تیز پڑھتا ہو تو قرآن مجید 1 پارہ پڑھنے میں 15 منٹ لگے گا۔ یہ چیز لکھی ہے حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے کہ اگر تیز پڑھا جائے اور ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے تو 20 منٹ، اور اگر اس سے زیادہ تیز پڑھا جائے اور زبان صاف ستھری ہو تو 15 منٹ میں 1 پارہ۔ آپ جوڑ لیجئے کہ 1 گھنٹے میں 4 پارے ہوں گے، اور اس طریقے سے 7.5 گھنٹے میں ایک آدمی ایک مکمل قرآن مجید کا کوئی اچھا حافظ ہو، قرآن مجید کا کوئی اچھا پڑھنے والا ہو تو صرف 7.5 گھنٹے میں ایک مکمل قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے۔ اس لیے بزرگوں کے بارے میں جو یہ آتا ہے کہ روزانہ 1 ختم قرآن مجید پڑھتے تھے، یا رمضان کی ہر رات میں اور ہر دن میں 1 قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے، یا پھر پوری زندگی کا معمول تھا کہ وہ روزانہ 1 قرآن کریم ختم کر لیتے تھے، یا پھر شیخ الحدیث کا معمول کہ 42 سال تک ہر رمضان میں روزانہ 1 ختم قرآن مجید کرتے تھے، یا پھر انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں جو یہ لکھا ہے کہ گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ روزانہ 15-20 پارے قرآن کریم کے پڑھ لیا کرتی ہیں۔ تو جب آپ اس سروے سے اور اس اندازے سے دیکھیں گے تو یہ کوئی بہت اچنبھا والی بات نہیں لگے گی، بلکہ ہم اور آپ اور ہم میں سے بھی بہت سارے حفاظ اور قرآن کریم کو پڑھنے کی جن کو مشق ہو، حافظ نہیں ہو، وہ بھی اگر قرآن کریم کو پڑھنے کا اہتمام کریں تو وہ روزانہ آسانی کے ساتھ ایک مکمل قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایک بندہ مومن کو چاہیے
کہ اللہ کے اس قرآن کی خاص تلاوت کریں اور تلاوت کے ساتھ اپنے انہماک کو بڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا حضرت عبادہ بن صامت نے ایک موقع سے نقل فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا وَحَضَرَنَا رمضان، جب رمضان آ چکا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سب کو اویئر کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، اتاکم رمضان شہر برکہ، اے میرے پیارو تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ یغشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمہ، اللہ خاص طریقے پر اس مہینے میں تم بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس مہینے کے اندر ینزل الرحمہ، اللہ اپنی خاص رحمت تمہارے اوپر اتارتا ہے۔ ویحط الخطایا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ویستجیب فیہ الدعاء، اللہ اس مہینے میں تم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم ویباہی بکم ملائکتہ، اللہ اس مہینے میں نیکیوں کے اندر تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ ریس کرنے، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کو دیکھتا ہے، اور اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے ایک دوسرے سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی ریس کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے قرآن کریم پڑھ لینے میں بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تنافس اور مقابلہ، کمپٹیشن، دنیا کی چیزوں میں جو لوگ کرتے ہیں وہ آئیں اور اس چیز میں کمپٹیشن کریں کہ اللہ پاک اس مہینے کے اندر ہم ایمان والوں کے نیک اعمال میں ایک دوسرے کے بڑھ جانے پر اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے پر کمپٹیشن کرنے کو بطور فخر کے اپنے فرشتوں کے پاس ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر جو خاص بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، ان الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل، وہ شخص بڑا نامراد ہے، وہ شخص بڑا محروم القسمت ہے، وہ شخص بڑا بدبخت ہے جو اس بابرکت مہینے میں جبکہ اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ تھی، جبکہ اللہ کی خاص عنایتیں، اللہ کا خاص لطف و کرم بندے کی طرف متوجہ تھا، جبکہ اللہ بندوں کی دعائیں سن رہا تھا، جبکہ اللہ اپنے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو اپنے بندوں کی دعاؤں پر آمین کرنے کے لیے مقرر کر چکا تھا، اس مبارک مہینے کو پا لینے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اپنی مغفرت نہ کرا سکا وہ شخص بدبخت ہے اور وہ شخص محروم القسمت ہے۔ اللہ ان محروموں میں ہمیں نہ داخل فرمائے، اللہ ہمیں ان سعادت مندوں میں داخل فرمائے جن کے لیے یہ رمضان مغفرتوں کا اور جہنم سے خلاصی کا اور اللہ کی رحمت کے استحقاق کا پروانہ لے کر کے آتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم سب ایمان والوں کو اس مہینے کے اندر اپنا مکمل دھیان، اپنی مکمل توجہ اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں تسبیح و مناجات کی طرف بڑھانا چاہیے تاکہ روٹھا رب ہم سب سے مان جائے اور ہم سب پر بھی اللہ کی خاص رحمت نازل ہو۔ اس وقت مجھے ایک خاص بات عرض کرنی تھی جس تعلق سے میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے میں پڑھی، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس مبارک مہینے میں ہم میں سے بہت سارے لوگ اسلام کے ایک اہم فریضے زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بڑا اہم فریضہ ہے، اور اتنا اہم فریضہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے سب سے اہم فریضے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا کئی بار ذکر کیا ہے، بلکہ میری معلومات کی حد تک تقریباً 82 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کی کس درجے میں اہمیت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا، ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم، کہ اے لوگوں تمہارا اسلام تب مکمل ہوگا جب تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ آپ نے فرمایا الزکاۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا ایک بڑا مضبوط پل ہے، اور زکوٰۃ اسلام کا بڑا مضبوط پل ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں گویا کہ وہ اسلام کے مضبوط ستون کو قائم رکھتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتے گویا کہ وہ اسلام کے اس اہم رکن کو چھوڑ کر اسلام کے ایک بڑے ستون کو ڈھا دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ہمارے مال میں 40واں حصہ فرض ہے۔ ہم سب کیلا خریدتے ہیں، اس میں سے چھلکے کو پھینک دیتے ہیں، کسی کو افسوس نہیں ہوتا۔ تربوز خریدتے ہیں، تربوز کے چھلکے کو پھینک دیتے ہیں، کسی کو افسوس نہیں ہوتا۔ چکن خریدتے ہیں، چکن کے اندر کی آلائش کو اور اس کی کھال کو پھینک دیتے ہیں اور اس کے اچھے خاصے مقدار کو ضائع کرتے ہیں، کسی کو افسوس نہیں ہوتا۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے چکن کا اچھا خاصا حصہ ضائع ہو گیا، لیکن جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے، جب اللہ یہ کہتا ہے کہ اپنے مالوں میں سے، وہ بھی سب پہ نہیں، جن کے پاس نصاب کے
بقدر مال ہے، جن کے اندر اہلیت ہے اور جن کے اندر وجوب کے شرائط پائے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ 2.5% اور پورے مال کا 40واں حصہ مانگتا ہے، تو ہم اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے مال کا 2.5% حصہ چلا گیا، 100 میں سے 2.5 روپیہ چلا گیا، 1 لاکھ میں سے 2.5 روپیہ چلا گیا، ضائع ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ کوئی بھی زکوٰۃ، کوئی بھی صدقہ، اللہ کی راہ میں جو بھی مال تم نکالتے ہو، یہ مال میں کمی نہیں کیا کرتا۔ تمہارا صدقہ، تمہاری زکوٰۃ، اللہ کے راستے میں تمہارا خرچ کیا ہوا مال تمہارے مال میں کمی کا باعث نہیں بنتا۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اے لوگوں، جو مال تم لوگوں کو بطور سود دیتے ہو، بطور سود اس لیے دیتے ہو، بطور انٹرسٹ اس لیے دیتے ہو تاکہ تمہارا وہ مال بڑھ کر تمہیں واپس ملے، لا يربو عند اللہ، وہ مال حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ایک کو آپ نے 1000 روپیہ دیا اور بدلے میں آپ کو 1500 روپیہ مل گئے، یہ آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن وہ اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اللہ جس کے خزانے میں اور جس کے ہاتھ میں سارے خزانے کی کنجیاں ہیں، جس اللہ نے اپنی شان بتائی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ وہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کی فراوانی کرتا ہے، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ ایک آدمی بڑی محنت کرتا ہے لیکن کم کماتا ہے، ایک آدمی کم محنت کرتا ہے اور بہت زیادہ کما لیتا ہے۔ خزانوں کی چابی اس اللہ کے پاس ہے، وہی روزیوں کے اندر فراوانی دیتا ہے، وہی کسی کو نوازتا ہے تو ملتا ہے، وہی کسی سے روک لیتا ہے تو ایڑیاں لاکھ رگڑتا رہ جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اللہ تمہیں اپنی جو رحمت دے دے، اللہ تمہیں اپنی جو روزی دے دے، اللہ تمہیں اپنا جو انعام دے دے، اللہ تمہیں اپنی جو نعمت دے دے، وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ وما یمسک، اور اللہ تم سے جو روزی روک لے، جو نعمت روک لے، اللہ تم سے جو انعام و احسان روک لے، لا مرسل له من بعد، اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی دلا نہیں سکتا۔ تو وہ اللہ جس کے قبضے میں پورا خزانہ ہے، جو روزیوں کا مالک ہے، وہ اللہ کہتا ہے کہ جو سود کے لیے تم دیتے ہو وہ مال بڑھتا نہیں ہے، لیکن وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ لوگوں جو مال تم اللہ کے راستے میں بطور زکوٰۃ کے، صدقات کے اس لیے نکالتے ہو تاکہ اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے، اولئک هم المضعفون، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر بندہ اپنے مال کو بڑھاتا ہے، اور سود لے کر یا سود دے کر بندہ اپنے مال کو گھٹاتا ہے۔ اللہ کے اس قرآن پر ہم سب کا اگر یقین ہے، اور یقیناً ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے اللہ کی باتوں پر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں، یہ یقین کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ و صدقات اور راہ خدا میں خرچ کیا گیا مال کو کم نہیں کرتا بلکہ مال کو بڑھایا کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطرناک بات ارشاد فرمائی ان لوگوں کے لیے جو مال پر زکوٰۃ کے فرض ہو جانے کے باوجود بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے۔ ایک روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے مال کی دولت عطا فرمائی، مال کی نعمت عطا فرمائی، اور انسان یہ سمجھنے لگا کہ یہ تو میرا کمایا ہوا مال ہے، یہ تو میں نے اپنے علم سے، اپنی تجارت سے، اپنی ملازمت سے، اور اپنی کد و کاوش سے، اپنی ہاتھ کی کمائی سے، اور اپنی محنت کر کے، اپنے خون پسینے کو بہا کر کے کمایا ہے، مال دیا اللہ نے، اور آدمی نے سوچا کہ یہ تو میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اس مال کو اپنی کمائی سمجھ کر اللہ کی نعمت نہ سمجھا، اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، اپنی کمائی سمجھا اور زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان ياخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس مال کو، اس سونے کو، اس چاندی کو، اس بینک بیلنس کو، اس کی پراپرٹی کو، اس کی جائیداد کو، اس کی تمام دولتوں کو میدان محشر میں آگ میں تپائے گا، اور جن سونے اور چاندی کو، جن روپے پیسوں کو اپنے لاک اپ میں چھپا چھپا کر سید کر رکھا تھا اور اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، ان سونے چاندی کو انگارے کے طور پر دہکائے گا، اور پھر اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالی اس کے پہلوؤں کو، اس کی پیشانیوں کو اور اس کی پیٹھ کو داغے گا۔ قرآن مجید کے اندر یہ بات کہی گئی، اور جس روایت کی میں نے تلاوت کی اس میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دے گا، ایک گنجا سانپ جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطہ ہوگا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ سانپ کافی زہریلا ہے، اور یہ سانپ اسے پکڑے گا، بطور توق کے اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ سانپ یاخذ بلہزمتئی، اس کے دونوں جبڑے کو پکڑے گا اور وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا وہی مال ہوں، میں تمہارا وہی خزانہ ہوں جن کو تم دنیا کے اندر سید سید کر رکھتے تھے اور غریبوں کا حق نہیں ادا کرتے تھے، اللہ کا حکم پورا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال ہمارے لیے توق نہ بنے، ہمارا مال ہمارے لیے زہریلے سانپ کی شکل نہ اختیار کرے، اور ہمارا مال کل میدان محشر میں ہماری پیشانی، ہماری پیٹھ، ہمارے پہلوؤں کے داغے جانے کا سبب نہ بنے، تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جن لوگوں کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے ان کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کریں، اور پھر اس کا فائدہ تو خود دنیا کے اندر بھی ہمیں ملا کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی جو بلائیں اور جو مصیبتیں آنے والی بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو اور اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بادروا بالصدقہ، اے لوگو زکوٰۃ ادا کرنے میں، صدقہ ادا کرنے میں جلدی کیا کرو، فإن البلاء لا يتخطاها، کیونکہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں، جو بلائیں اترنے والی ہوتی ہیں، اللہ تمہاری زکوٰۃ اور تمہارے صدقات کی بنیاد پر تمہارے اوپر سے اس بلا کو ٹال دیتا ہے، اس مصیبت کو دور کر دیا کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اے لوگوں اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کیا کرو، یعنی جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے فقد ذهب عنه شر، تو مال کے اندر جو شر ہوتا ہے، جو برائی ہوتی ہے، جو خرابی ہوتی ہے، جو کمی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی بنیاد پر وہ شر، وہ برائی، وہ کمی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جہاں آخرت کے اندر یہ مال اس کے لیے گنجے، کالے، زہریلے سانپ کی شکل میں آئے گا، جہاں یہ مال اس کے لیے اس کی پیشانی، اس کے پہلوؤں کے داغے جانے کا سبب بنے گا، وہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ، کہ اے لوگوں دریاؤں میں، خشکیوں میں، تمہاری تجارتوں میں، تمہاری منڈیوں میں، تمہارے بینکوں میں اور تمہارے گھروں میں، تمہارے دکانوں میں، تمہارے مال کا، تمہاری تجارت کا جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے الا بحبس الزکاۃ، کہ تم زکوٰۃ روک لیتے ہو، تم زکوٰۃ نہیں دیتے ہو۔ ہماری تجارتوں کا نقصان، ہماری ملازمتوں کا نقصان، ہماری دکانوں کا نقصان، ہمارے بینک بیلنس کا نقصان، وہ صرف اس لیے ہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں ہم اور آپ کوتاہی کر دیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اہلکتہ، اے لوگو اگر تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے اور زکوٰۃ کا مال تمہارے پاس رہ جائے گا تو تمہارا جو دوسرا مال ہے اس کو بھی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہلاک کر دے گا، اور زکوٰۃ کا وہ پیسہ جس مال میں بھی رہ جاتا ہے وہ سارے مال کو ہلاک کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی پوزیشن اور اپنی حیثیت کو ٹٹولیں۔ ہم دیکھیں کہ کہیں ہم اس حیثیت اور اس پوزیشن پر تو نہیں ہیں جس حیثیت پر اور جس پوزیشن پر جانے کے بعد ہم اللہ کی نگاہ میں غنی، مالدار، صاحب حیثیت کہلاتے ہیں، اور جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا عجیب فلسفہ ہے، سب پر فرض نہیں اور سب حال میں فرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو سب پر فرض نہیں کیا، سب مال پر بھی فرض نہیں کیا۔ زکوٰۃ کی اہلیت اور زکوٰۃ کے وجوب کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو، جس مال پر سال گزر چکا ہو، جو مال بڑھنے والا ہو، اور جو مال اس کے ضروری خرچ سے فاضل ہو، اور جو مال اس کے قرضوں سے بھی فاضل ہو۔ نصاب ہم سب اکثر سنتے ہیں اپنے علماء کرام سے، اور اس مختصر وقت میں آپ کو زکوٰۃ کے مسائل پوری تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا۔ آپ اپنی پوزیشن اور اپنی پوری حیثیت اپنے مستند مفتی کو پیش کیجئے اور وہاں سے معلوم کیجئے کہ آپ کس حیثیت اور کس پوزیشن پر ہیں، کہ آپ کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب 87.5 گرام سونا یا 612 گرام چاندی کسی کے پاس ہو، یا تجارت کا مال ہو، سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، ایک آدمی کے پاس کچھ نقدی روپیہ ہے، کچھ زیور ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، اور سب کی مالیت
600 साढ़े 12 ग्राम चांदी के बराबर, जो आज के रेट में तकरीबन 42,500 रुपए होते हैं, इसके बराबर हो जाता है, तो वो आदमी साहिब हैसियत है, साहिब निसाब है। अगर वो मखरूज नहीं है या मखरूज है लेकिन कर्जों को माइनस कर जाने के बाद भी उसके पास 600 साढ़े 12 ग्राम चांदी की मालियत के बराबर रुपए पैसे हैं, यानी तकरीबन 42,500 रुपया बच जाता है। 1 लाख 2 लाख कर्जा है लेकिन कर्जों को माइनस कर दिया, फिर भी निसाब के बकदर पैसा है, तो ऐसा शख्स साहिब निसाब है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने माल की ज़कात अदा किया करे। ज़कात सोने चांदी में भी फर्ज है, ज़कात हमारे नकदी रुपए पैसे में भी फर्ज है, ज़कात हमारे माल तिजारत के अंदर भी फर्ज है। सोना चांदी किसी भी शक्ल में हो उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। हमारे पास नकदी पैसा जेब में हो, घर में हो, बैंक बैलेंस हो, आपने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी है, पॉलिसी ले रखी है, किसी भी शक्ल में अगर आपके पास पैसा है तो आपके पैसे पर ज़कात फर्ज है। अगर वो तकरीबन 42,000 रुपए से जायद है, 600 साढ़े 12 ग्राम चांदी की मालियत से ज्यादा है। अगर आपके पास माल तिजारत है, आप ताजिर हैं, तो आपकी तिजारत के सारे सामान पर ज़कात फर्ज है। और ताजिरों के लिए उलमा ने, फुक़हा ने यह मसला लिखा है कि खरीद रेट पर नहीं, बल्कि जिस रेट पर आप सामान को बेचेंगे उस रेट पर तिजारत पर ज़कात फर्ज होगी। हमने जिस रेट में माल को खरीदा है वो रेट नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जिस रेट पर आज जिस दिन आप हिसाब कर रहे हैं उस दिन मार्केट में वो सारा सामान जिस रेट पर बिकेगा वो सारा रेट लगा करके उसमें 2.5% हिस्सा ज़कात में निकालना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। चाहे छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो, जमीन का ताजिर हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, अगर वो प्रॉपर्टी और जमीन इस इरादे से ले रखा है कि इस जमीन को मैं बेच दूंगा और इस जमीन से मैं तिजारत करूंगा, जब इस जमीन में और इस प्रॉपर्टी में मुझे मुनाफा मिलेगा तो मैं इसे बेच दूंगा, तो जिस दिन आप हिसाब कर रहे हैं उस दिन उस जमीन का जो रेट होगा बेचने का, फरोख्त करने का, वो रेट लगा करके जो रेट और जो कीमत उस जमीन की बनेगी उस कीमत का 2.5% हिस्सा निकालना और 40वां हिस्सा निकालना ये फर्ज है। आम तौर से ज़कात की अदायगी में बहुत हद तक कोताही होती है, और कोताही की मैं समझता हूं बुनियादी तौर पर 2 वजह है। एक तो ये कि हम सब की निगाह में इस्लाम के अहकामात की वो अहमियत और वो वक़्त नहीं है जो अहमियत और जो वक़्त होनी चाहिए। अगर किसी मुसलमान की निगाह में नमाज की तरह ज़कात की अहमियत और ज़कात की वक़्त हो तो हर मुसलमान ज़कात निकालेगा, लेकिन ज़कात के मसले में हम उस मसले को वो अहमियत नहीं देते, वो वक़्त नहीं देते जिसकी बुनियाद पर हम ज़कात की अदायगी में कोताही कर जाते हैं। दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि लोगों को मसाइल नहीं मालूम है। अच्छे लोगों, इन दिनों भी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो ये पूछ रहे थे कि हमने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे रखे हैं, अपनी बेटी के लिए कुछ जेवरात बनाकर रखे हैं, क्या उस पर ज़कात फर्ज है या नहीं। लोग तिजारत करते हैं, दुकान खोल रखा है, उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं। लोग अपने घरों में जो औरतें होती हैं, उन घरों के पास जो जेवरात होते हैं, उन जेवरात की मालियत 42,000 रुपए से ज्यादा की होती है, उस पर साल गुजर चुका होता है, औरतें मखरूज भी नहीं होती हैं और फिर भी वो ज़कात नहीं निकाला करती हैं। और एक और मसला, औरतें ये समझती हैं और हम और आप भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हर माल पर जब साल गुजरेगा तब जाकर ज़कात फर्ज होगी। खूब याद रखिए, हर माल पर साल गुजरना जरूरी नहीं है। एक आदमी जिस तारीख में सबसे पहले साहिब निसाब हुआ, मिसाल के तौर पर एक आदमी अगर 1 शव्वाल को या 1 रमजान को साहिब निसाब हुआ और उसके पास 600 साढ़े 12 ग्राम चांदी की मालियत के बराबर रुपए पैसे हुए, अगले साल उसी 1 रमजान को अगर ये 42,500 रुपए 600 साढ़े 12 ग्राम चांदी के बराबर रुपए उसके पास हैं, गरचे बीच साल में इससे पैसे कम हो गए थे, बीच साल में उसके पास 10,000 रुपया था, 20,000 रुपया था, लेकिन जिस दिन पहली मर्तबा साहिब निसाब हुआ 42,500 रुपया हुआ, ठीक उसी तारीख में अगले साल वो साहिब निसाब था, बीच में उसका माल कम हो गया, उसका कोई फलसफा नहीं, उसका कोई एतबार नहीं। साल के दोनों किनारों पर अगर कोई साहिब निसाब है तो उस पर ज़कात फर्ज है। ऐसे ही अगर साल जिस दिन हम साहिब निसाब हुए थे उस दिन हमारे पास 5 लाख रुपए थे और अगले साल जब साल मुकम्मल हो रहा है अगर आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए, तो सिर्फ 50,000 रुपए की ज़कात फर्ज होगी। जिस दिन 5 लाख रुपया था पहली मर्तबा साहिब निसाब होने के वक्त, उस दिन का एतबार नहीं होगा। जिस दिन साल पूरा हो रहा है उस दिन आपके पास जो पैसे हैं उस पर ज़कात फर्ज होगी। ठीक उसी तरीके से अगर किसी आदमी के पास साल में बीच में माल बढ़ गया, एक आदमी ताजिर है, तिजारत में अल्लाह ने बरकत दी, माल बढ़ गया,
पहले दिन जिस दिन साहिब निसाब हुआ था उस दिन 50,000 रुपए की मालियत के बराबर रुपए पैसे थे, उसी दिन अगले साल उसके पास 50 लाख रुपए का रुपया पैसा है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने चूंकि पहले दिन जब मैं साहिब निसाब हुआ था पहले साल 85,000 रुपए था इसलिए मैं 85,000 रुपए की ज़कात निकालूंगा, बकिया माल मेरा बीच में आया उस पर साल पूरा नहीं हुआ उसकी ज़कात नहीं निकलेगी। नहीं, उलमा ने फुक़हा ने मसला बाज़ाब्ता लिखा है कि जिस दिन आदमी साहिब निसाब हुआ उस दिन के एतबार से ठीक अगले साल उसी तारीख को एक आदमी के पास जो हैसियत है उस हैसियत के एतबार से 2.5% ज़कात निकालना फर्ज है। लिहाजा बीच साल में अगर माँ बहनों ने ज़ेवरात बनाए हैं अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, गर्चे उस पर साल पूरा नहीं हुआ फिर भी जिस दिन आप साल का हिसाब करते हैं उस दिन आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी। ज़कात के मसाइल बड़े नाजुक हैं और बड़ी अहमियत के हामिल हैं। मैंने रिवायत सुनाई कि माल में ज़कात का 1 रुपया भी रह जाए तो वो ज़कात का रुपया पूरे माल को बर्बाद करने के लिए काफ़ी हो जाता है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खतरनाक वईद इरशाद फरमाई है। इसलिए माल आखिरत में हमारे लिए मुआखज़े का सबब न बने, हमारे पहलुओं के दागे जाने का सबब न बने, हमारे लिए गंजा सांप न बने, दुनिया में हमारी तिजारत में नुकसान का बाइस न बने, हमारे माल के तल्फ होने का नुकसान न बने, बल्कि हमारी तिजारत बढ़ जाए, हमारे पास अल्लाह ने जो माल दिया है उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें बरकत हो। इसलिए हर साहिब ईमान की जिम्मेदारी है कि अगर अल्लाह ने उसे नवाज रखा है तो अपनी पोजीशन किसी मुस्तरद मुफ्ती के साथ रख करके, अपनी हैसियत पेश करके, अपने माल का हिसाब करके अपने माल की ज़कात निकालने का एहतमाम करें। माल के ज़कात के साथ साथ एक मसला सदक़ा फ़ितर का भी है, इंशाअल्लाह आइंदा उस पर तफसील से बात होगी। इस वक्त ऐलान कर दूं कि जिस निसाब पर ज़कात फ़र्ज है उसी निसाब पर सदक़ा फ़ितर भी है। सदक़ा फ़ितर के निसाब पर साल का गुजरना कोई ज़रूरी नहीं है। सदक़ा फ़ितर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज है और गेहूँ से अगर आप अदा कर रहे हैं 2.25 किलो गेहूँ या उसकी मालियत के बराबर रुपए निकालने होते हैं। जौ, किशमिश, खजूर वगैरह से अगर आप निकालते हैं तो वो 3.5 किलो के बराबर, 1 सा के बराबर निकालना होता है। हमारे दिहार में इस वक्त मैंने जो अंदाजा किया है तो निस्फ सा गेहूं तकरीबन 34 रुपए के होते हैं। इसलिए इमारत शरिया का ऐलान तो 50 रुपए सदक़ा फ़ितर का है, लेकिन हमारे इलाके में गेहूं का रेट सस्ता है। उस एतबार से हर साहिब निसाब को अपनी तरफ से और अपने घर के नाबालिग बच्चों की तरफ से 34 रुपए फीकस सदक़ा फ़ितर अदा करना जरूरी है। साहिब निसाब पर, साहिब हैसियत पर अल्लाह ने ज़कात के अलावा सदक़ा फ़ितर को भी फर्ज फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है। और सदक़ा फ़ितर के साथ एक मसला और भी याद रखिए कि सदक़ा फ़ितर में सिर्फ गेहूं या उसकी मालियत का रुपया पैसा नहीं, इंशाअल्लाह ऐलान आ जाएगा सोशल मीडिया पे। सदक़ा फ़ितर में हम और आप, हम में से हर कोई सबसे सस्ता वाला जो सदक़ा फ़ितर होता है वही निकालता है, जबकि शरीयत के अंदर जौ, खजूर, किशमिश, पनीर, इन चीज़ों से भी ज़कात निकालने की तलकीन आई है, जिसमें फ़ुक़रा को, ग़ुरबा को, समाज के ज़रूरतमंदों को ज़्यादा फ़ायदा हो। उनकी ज़रूरत का लिहाज करते हुए जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो पनीर 3.5 किलो, किशमिश 3.5 किलो, जौ 3.5 किलो, छोहारा या खजूर 3.5 किलो, इसका रेट मालूम करके उस एतबार से आप ज़कात सदक़ातुल फ़ितर निकालने का एहतमाम करें ताकि अल्लाह की तरफ से भी